اگرچہ ایک اخلاقی بات ہے، لیکن ایسی بھی کیا اخلاقی گراوٹ کے گالی دینے سے بات بنتی ہو؟ ایک شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ گالی سے مقصود غصے کا اظہار ہو سکتی ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے غصے کا اظہار گالی دے کے کر رہا ہو، تو گالی دے کر ہی کیوں کر رہا ہے وہ؟ اگر آپ کا ملازم بھی ہے تو اس کی عزت کا باقی رکھنا آپ کے لیے اشد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، چیخنا چلانا اپنے مقام پر ہے، گالی انسان کا ذاتی معاملہ ہے، تو ایسے معاملات میں احتیاط برتنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، گالی زبان کا فعل ہے، زبان سے دی جاتی ہے، اور حضور نے کیا فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب گالی تو مسلمان تو اپنے مقام پر ہے، کافر کو بھی گالی دینے کا حکم نہیں ہے، کافر کہہ سکتے ہیں، یہ ایک اور بات ہے، لیکن گالی دینے کا حکم تو اسے بھی نہیں ہے کہ اسے گالیاں دو۔ اس کے دین کے حوالے سے بات کی جائے کہ اس کا دین ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ بات ہے، اس میں وہ بات ہے، تاکہ مسلمان مسلمان رہیں۔ لیکن یہ کیا کہ آپ اسے گالی دے کے اور اسے مار کے جو ہے یہ سمجھیں کہ معاملہ بن گیا، اور ہم نے بس اسلام میں کوئی اہم کام تھا جو ہمارے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، وہ ہم نے کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، گالی دینا یہ مسلمان کے لیے بری بات ہے۔ اب چونکہ گالی دینا گناہ ہے حدیث شریف کی روح سے، اس لیے گالی سے یعنی نیکیوں کی بھی کچھ کمی واقع اس لیے ہوتی ہے کہ ظاہر گناہ ہے نا، تو گناہ جب آتا ہے تو نیکی جاتی ہے، اور اس کا اثر ظاہر بات ہے کہ سابقہ نیکیوں پہ پڑتا ہے نا، کہ جو آپ کی نیکیاں پہلے سے موجود ہیں۔ کہیں گے کہ حدیث شریف میں سباب المسلم ہے، سباب الکافر تو ہے ہی نہیں وہاں کہیں، یعنی مسلمان کو گالی دینے کے بارے میں ارشاد ہے، کافر کو گالی دینے کے بارے میں ارشاد نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کافر کو گالی کیوں دیں گے؟ کوئی وجہ تو ہو اس کی۔ اور پھر یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک انسان اگر مسلمان کو یعنی اپنے بھائی کو گالی دے رہا ہے تو دوسرے کو کیا چھوڑے گا وہ؟ تو گالم گلوچ جو عام طور پر ہمارے یہاں کبھی لڑائیوں میں کبھی کسی طرح سے ہوتی ہے، یعنی ہم گالی کو بد زبانی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بد زبانی کا استعمال، دوسرے کے لیے برے لفظوں کا استعمال، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کی جب ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی ہے، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین سے جب لڑتی ہیں تو انتہا سے زیادہ شدید قسم کے گالیوں کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسے لفظوں کا تبادلہ ہوتا ہے کہ بس ہتھیاروں کے استعمال کے بغیر وہ لفظی جنگ ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ، اور دنیا میں یعنی اس وقت دیکھنے والوں کی نظر میں وہ لوگ تماشا بن جاتی ہیں۔ تو گالی دینے والے کو باعزت نہیں سمجھا جاتا کسی بھی صورت، ایک معاشرتی عیب تو ہے۔ حضور نے فرمایا علیکم بالسکونۃ والوقار، کہ تم پر لازم ہے کہ سکون اور وقار اختیار کرو۔ تو گالی دینا یہ وقار کے منافی ہے، یعنی ایک ذی وقار انسان، بلند مرتبے کا انسان گالی سے گریز کرتا ہے۔ پھر جس گھر میں گالیوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ان کے بچے وہی گالیاں باہر جا کے ٹرانسفر کرتے ہیں، باہر جا کے وہی گالیاں دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان بچوں کی مدد سے ان گھروں کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں کی تربیت کا کیا حال ہے۔ تو جس گھر میں گالم گلوچ ہوتی ہے وہاں تربیت کا فقدان بھی ہے۔ بعض مقامات پر دیکھا گیا کہ
میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑوں میں گالیوں کا استعمال ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ان رشتوں کو کسی نہ کسی حد تک احترام کی بنیاد پر، بلکہ زیادہ حد تک احترام کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے۔ گالیوں سے تعلقات کی بہتری کی امید نہیں ہوتی، گالی رکنے سے تو تعلقات بہتر پھر بھی ہو سکتے ہیں، اور گالی سن کے تو بہر صورت سننے والا مشتعل ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات کم علمی، نادانی اور جہالت کی بنیاد پہ شاید قتل تک کے مواقع آ جاتے ہیں، اور نہیں آتے تو آ سکتے ہیں، کیونکہ انسان سب کچھ سن سکتا ہے، لیکن اپنے رشتوں کے حوالے سے کوئی مذموم کلمہ سن کر جو پریشانی اسے ہوتی ہے، اس کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے جسے گالیاں سننا پڑتی ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو گالی دی اور وہ چپ رہا، تو وہ اس کا اظہار کہیں نہ کہیں جا کے کرے گا، اور وہ اپنا غصہ اتارے گا۔ فرض کر لیجیے کہ آپ نے دفتر میں کسی کو گالی دی اپنے آفس میں، اب وہ باہر جا کر آپ کے خلاف جو پھولوں کے برسات کرے گا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور یعنی آپ کی اپنی جو بے عزتی باہر ہوگی دفتر سے باہر، وہ دیکھنے کے قابل ہوگی، اور جو آپ کے متعلق سننے والے ہیں ان میں آپ تماشا بن کے رہ جائیں گے۔ تو گالی دینا ویسے بھی ایک بری بات ہے، انسانی قدروں کے بھی خلاف ہے یہ بات، لیکن اس سے زیادہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ ایمان میں گالیاں دینے سے نقص پیدا ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا گیا سباب المسلم فسوق، مومن کو گالی دینا گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے قتال کفر ہے، یعنی یہ مومن کو مومن کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ مومن مومن کو گالی نہ دے، اور اگر مومن مومن سے جنگ کرے تو یہ کفر ہے۔ یعنی کفر سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کفر، یعنی مومن کا مومن سے لڑنا، مومن کا مومن پر ہتھیار اٹھانا، یہ انتہائی بری بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث شریف کو، حدیث شریف جو اس سے پہلے ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ضروری ہے۔